السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اگر کوئی شخص پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اسی طرح اگر آپ پر رزق کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور آپ کے لیے مسائل اور پریشانیاں بڑھ چکی ہیں اور آپ حد درجہ جو ہے پریشانیوں میں ذلت کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ہر بندہ کوئی نہ کوئی پریشانی یا کسی نہ کسی مصیبت میں ضرور مبتلا ہے، تو پھر ان تمام پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک ایسا بہترین عمل بتانے لگا ہوں کہ جس کی کوئی بھی ایسی حاجت ہے یا کوئی بھی ایسی خواہش ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی، یعنی کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ کئی سالوں سے پورا نہیں ہو رہا، کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کی کوئی حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو پھر اگر آپ اس وظیفے پر عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کا وہ کام ہو جائے گا جو ساری زندگی آپ در پدر پھر رہے تھے۔ ایسا بہترین وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کا فائدہ دے کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو بہت ہی پیارا سا عمل ہے، اور وہ عمل کیا ہے ذرا غور سے سنیے۔ دیکھیں، قرآن مجید میں 20ویں پارے کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 61، آیت نمبر 61، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، یہ 20ویں پارے کے پہلے صفحے پہ ہے، یاد رکھنا۔ تو جس شخص کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو آپ اس کو بٹھائیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ آیت کہاں ہے، کدھر ہے، یعنی شروع کے اندر ہی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ جو شخص یہ دعا پڑھے گا پھر سنیے اس کو کیا کچھ ملے گا۔ جو شخص نماز مغرب کے بعد 41 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، اس کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فی الفور اس کی اس دعا کو قبول فرما دے گا۔ اور اگر اللہ رب العزت اپنے علم سے جانتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد اس کا قبول کرنا ضروری ہے تو پھر تھوڑی دیر بعد قبول کریں گے۔ ہاں، اور اسی طرح اگر کوئی چور آپ کے گھر کا سامان چوری کرتا ہے یا کوئی چور آپ سے موبائل چھین لیتا ہے، اگر اس وقت آپ کی زبان سے یہ دعا نکلی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، تو پھر آپ اس ظالم کو نظر تک نہیں آؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ظالم کو ہمت ہی نہیں دے گا آپ کے پاس آنے کی۔ ہاں، اور اس کے علاوہ اس ورد کرنے والے کی اولاد کو اچھے رشتے ملیں گے۔ جو شخص اس ورد کا اہتمام کر لے گا اس کو یا اس کی اولاد کو اللہ تبارک و تعالی اچھے سے اچھے رشتے سے نوازیں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی غم 6-7 دنوں سے آپ کی طرف متوجہ ہے، کوئی خوف، کوئی غم، کوئی پریشانی آپ کی طرف متوجہ ہے، تو پھر آپ اس کا ورد بڑھا دیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کو 300 دفعہ دن میں پڑھیں۔ پھر اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کا خوف، آپ کا غم، آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی پھر آپ کو کبھی بھی نامراد نہیں کرے گا۔ اس دعا کی برکت سے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، پھر آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ تبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری کر دے گا۔ تو ہم یہ دعا اللہ سے دل سے مانگیں۔ اگر غفلت کے ساتھ پڑھیں گے، ذہن کسی اور کی طرف متوجہ ہو، تو پھر یاد رکھنا دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے جو دعا کر رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا اللہ، اگر اس بندے کی حاجت میرے پاس ہوتی تو میں ضرور پوری کر دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تم سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں۔ وہ شخص مجھے پکارتا تو ہے مگر اس کا دل اپنی بکریوں کے پاس ہے، اور میں کسی ایسے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جس کا دل میرے سوا کسی اور کے پاس ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات اس شخص سے فرما دی۔
تو پھر اس شخص نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل کے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کی دعا کو فوراً قبول فرما دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ غافل انسان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، تو ہم اللہ سے دل سے دعا مانگے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، تو ہم جب بھی اس دعا کا ورد کریں بالکل ریلیکس ہو کر، خوب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس دعا کا ورد کریں، پھر انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرے، چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کرے۔ اپنا ضرور خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔